لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں کسی، یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک ہی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا، تو چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا، بلا ہوتا ہے چیلنج۔ کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، لا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گی۔ ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہیں۔ کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں۔ 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے، جو وہ تو خالق کو نہیں جانتا۔ نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے، تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو۔ اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا علم، روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ مجھے قسم ہے انجیر کی، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی ہوئی، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ تو وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھانے واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5-10 دوائیاں لکھیاں، جاؤ وہ بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے۔ اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے، بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین۔ میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں۔ مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی، اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے، قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جانا۔ ایک بدو نے سنا
ابن جوزی نے لکھا یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی، میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے، زیتون کڑوا ہوتا ہے، جب انہوں نے زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی۔ ابن جوزی نے واقعہ لکھا، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ تو ان دو غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا ہے، اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے۔ اب اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی چند کروڑ کی، تو آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے، یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول، اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی، یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھائے، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن میں۔ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا، اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا۔